یہ پوڈ کاسٹ کرنے سے پہلے بہت سارے سوالات ہمارے پاس تھے، لیکن ان کو ہم نے کنڈینس کیا ٹھیک ہے، آسانی کے لیے. ہم سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے. پہلا سوال جو آپ سے ہے، جو موسٹ ریلیجیس سرکلس کے اندر پرائیویٹلی ڈرائنگ رومز میں ڈسکشن ہوتی ہی ہوتی ہے، لیکن اس پہ کمپائلڈ ڈسکشن کسی کے پاس موجود اس طرح نہیں ہوتی. پاکستان کے اندر شریعت نافذ ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی، اور اگر نافذ ہوگی تو اس کی کیا شکل و صورت بنے گی؟ ویزا وی پولیٹیکل سٹرکچر کیسے تبدیل ہو سکتا ہے؟ ویزا وی معاشرے کے اندر کیا تبدیلیاں آئیں گی؟ ویزا وی ملک کی فارن پالیسی شریعت کے مد نظر کیسے ڈیفائن ہوگی؟ شریعت کے صرف وہ قوانین لاگو ہو سکتے ہیں جن کے اوپر سب کا اتفاق ہے. مثلا سود کی حرمت، اس کے اوپر سب کا اتفاق ہے. اسی طریقے سے مکس گیدرنگ کو یونیورسٹیز میں، کالجز میں کس طریقے سے مینیج کیا جائے کہ ایسا نہ ہو، الگ یونیورسٹیز بنیں. اس کے علاوہ جو اسلام کا پولیٹیکل سسٹم ہے، فائنینشیل سسٹم ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں امپلیمنٹ ہوں گی، لیکن اس کے لیے پاکستان میں اس طرح کی شریعت کو نافذ کرنا کہ جس کے اوپر سب کے سب متفق ہو جائیں، اس میں سب سے جو بڑی رکاوٹ ہے وہ مکاتب فکر کا اختلاف ہے. مکاتب فکر کا اختلاف وہ اتنا خطرناک معاملہ ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں انہوں نے توہین صحابہ کی سزا کے حوالے سے ایک بل میں اس کو، وہ پہلے سے سزا تھی، اس کو بڑھانے کی کوشش کی. خیر وہ صدر صاحب نے واپس کر دیا، لیکن ایک انہوں نے خام خواہ ایک معاملہ تو ایک بلا وجہ کا جی لوچ تلا. جی بالکل. اور وہ دیکھیں اس کا نقصان کیا ہوگا کہ جب تک آپ توہین کی ڈیفینیشن کو فائنل نہیں کریں گے، قانون بنانے کا فائدہ ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر ٹریفک قوانین میں تو ہمیں پتہ ہے کہ 120 سے اگر آپ کراس کریں گے تو موٹر وے پہ آپ کا چلان ہو جائے گا، لیکن توہین کی ڈیفینیشن ہمیں نہیں پتہ. چلان انہوں نے رکھا ہوا ادھر کہ 10 سال کے لیے قید میں ڈال دیں گے، لیکن ڈیفینیشن پوچھیں وہ ہر بندے کی الگ ہے. تو جب تک ان چیزوں کے اوپر کنسنسس نہیں ہوتا، ان شارٹ یہ کہ پاکستان میں خدا نہ کرے کہ کوئی اس طرح کا شریعت کا نظام آئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کسی فرقے کا نظام آئے گا، دوسرے فرقے والے کے لیے کوئی اسپیس نہیں رہے گی. اب وہ والی شریعت کا نظام جسے آپ خلافت کا نظام کہتے ہیں، اس تک پہنچنے کے لیے آپ کو پہلے ان کے جو انٹرنل اختلافات ہیں ان کے حوالے سے کسی کنکلوژن کے اوپر پہنچنا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں اکثریت ہے بریلویوں کی. بریلوی دیوبند اور اہل حدیث کو گستاخ رسول واجب القتل سمجھتے ہیں، اور یہ آمزہ بریلوی صاحب کا فتویٰ ہے احکام شریعت کے اندر. کلیئر کٹ انہوں نے ان کو قادیانیوں کے ساتھ ذکر کر کے مرتد ڈکلیئر شامل کیا تھا جی سیم کیٹیگری. اچھا، اب آمزہ بریلوی صاحب جب تک قبر سے نکل کے بریلویوں کو یہ نہیں بتاتے کہ میں رجوع کرتا ہوں اپنے فتوے سے، کوئی بریلوی عالم اس فتوے کو بدل نہیں سکتا. جب بدل نہیں سکتا تو کل کو اگر بریلویوں کی شریعت یہاں پہ نافذ ہوتی ہے تو دیوبند اور اہل حدیث جو پوری زندگی خلافت کی باتیں کرتے رہے، انشاءاللہ خلافت کے پہلے شہداء وہی ہوں گے، خلافت کے نام کے اوپر وہ قتل ہوں گے. تو اللہ نہ کرے اس طرح کی کوئی شریعت یہاں پہ نافذ ہو. علی بھائی، یہ تو آپ نے ایک بہت خطرناک صورتحال پیش کر دی ہے. اگر گنجائش ہے ہی نہیں ان فرقوں کے اندر کہ یہ کسی بات پہ کمپرومائز کریں، اس کا کیا مطلب ہے کہ پاکستان میں فار دا نیئر فورسیبل فیوچر، واللہ عالم 100 سال میں کیا ہوتا ہے انسان نہیں بتا سکتا، شرعی قانون نافذ کرنا تقریباً ناممکن ہے، جو آپ کی گفتگو سے میں نے اخذ کی ہے. چند ایک چیزوں کے سوا، مثلا چور کی ہاتھ کاٹنے کی سزا، اسی طریقے سے شادی شدہ جو زانی ہے اس کی سزا، اس پہ تو آپ اتفاق کر لیں گے. لیکن جو اصل چیزیں ہیں جو اس وقت بون آف کنٹینشن بنی ہوئی ہیں، ان کے اوپر کبھی بھی ان کا اتفاق نہیں ہوگا. مثلا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر سنیوں کی حکومت آ جائے تو کیا وہ شیعہ کو 10 محرم کا جلوس نکالنے دیں گے؟ چاہے سعودیہ میں نکال کے بتائیں، کنٹرول انوائرمنٹ میں وہ سب کچھ کرواتے ہیں. خود وہ نکالیں گے اپنے جلوس، ٹھیک ہے، لیکن دوسروں کو نہیں نکالنے دیں گے. تو اس کا الٹیمیٹ انجام کیا ہوگا؟ قتل و غارت اور انارکی پھیل جائے گی. اس لیے میرا خیال ہے کہ پاکستان کو اسلامک ڈیموکریسی سوٹ کرتی ہے جو اس وقت چل رہی ہے. صرف یہ ہے کہ اس میں ہر ادارہ اپنا کام کرے، ایک دوسرے کے کاموں میں دخل نہ دیں اور رائے عامہ ہموار کریں. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جب معاملات آگے کی طرف جائیں گے تو کوئی رزلٹ نکلے. علی بھائی، جب آپ اسلامک ڈیموکریسی کہتے ہیں جو پاکستان میں چل رہی ہے، تو یہاں پہ بھی ایک کنفیوژن ہے، ایگزسٹ کرتی ہے. آپ کو لیفٹ کا طبقہ ملتا ہے جو کہتا ہے کہ اسلام نے بڑا کرٹیکل رول پلے کیا پاکستان کی تباہ اور بربادی میں، اسپیشلی ضیاء الحق کی اسلامائزیشن میں. آن دی ادر ہینڈ آپ کو ایک رائٹ کا طبقہ ملتا ہے جو کہتا ہے ہمیں کبھی اصلی موقع دیا ہی نہیں گیا. لیکن ان سب آوازوں کے بیچ میں آپ کی آواز کی صرف اس لیے کہ آپ کی پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں تعریف کرنا چاہوں گا کہ آپ کی ایک یونیک آواز تھی. ہاؤ ایور آپ نے کبھی بھی روڈ میپ نہیں پیش کیا
کہ آپ کی نظریات کے مطابق یا آپ کی سوچ کے مطابق ملک کو آپ کس طرف پش کرنا چاہتے ہیں یا معاشرے کو کم از کم کس طرف پش کرنا چاہتے ہیں. ایک بات ہمیں ضرور سمجھ آتی ہے آپ کی گفتگو سے کہ یہ فرقہ واریت کے آپ سخت خلاف ہیں اور آپ لٹرل انڈرسٹینڈنگ آف قرآن اینڈ حدیث کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور الحمدللہ اس کو آپ پریچ اور پریکٹس کرتے ہیں. جب ہم وہ چیزیں اپنی زندگی میں اسپیشلی ہمارے سیاسی معاملات میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا روڈ میپ ہمارے پاس نہیں ہے. روڈ میپ میں نہیں دیا اور تو کسی نے نہیں دیا, باقی تو صرف باتیں کر. سر واضح کریں. دیکھیں جتنے لوگ خلافت کے اوپر باتیں کر رہے ہیں, اسلامک سسٹم کے اوپر باتیں کر رہے ہیں, وہ صرف علمی شہوت پوری کر کے ویلاگس بنا کے اٹھ جاتے ہیں. اچھا اب چونکہ میں نے فرقوں کو ہار ڈالا ہے اس لیے وہ مجھے کہتے ہیں کوئی روڈ میپ اس نے نہیں دیا. میں نے تو روڈ میپ دیا ہے, میں نے یہ روڈ میپ دیا ہے کہ ان کو یہ بتایا ہے کہ بھائی پہلے آپ کو کتا نکالنا پڑے گا کنویں سے, آپ 20,000 ڈول بھی نکال لیں یہ آپ کا کنواں پاک نہیں ہونا. یہ جو کنواں ہے اس وقت جس کے اندر یہ کفر و شرک کے فتوے, گستاخ رسول ہونے کے فتوے پڑے ہوئے ہیں, اور یہ فتوے ان لوگوں نے لگائے ہیں جو قبروں میں جا چکے ہیں. وہ جب تک قبروں سے نہیں نکل کے ان کو کچھ کہتے اور یہ تو ہونا نہیں ہے, اس وقت تک انہوں نے ریورس نہیں کرنا. تو اس کا حل کیا ہے کہ ہم ان بوڑھوں کے, ان کے بزرگوں کے جو پیچھے باقیات ہیں ان کے مرنے کا انتظار کریں اور ینگ جنریشن کے اوپر محنت کریں, انہیں ہم ایجوکیٹ کریں. جب وہ ینگ جنریشن ایجوکیٹ ہوگی قرآن و سنت کے حوالے سے تو آگے معاملات انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گے, اور یہی تو ہم کر رہے ہیں, یہی روڈ میپ ہے. اب آپ اگر مجھ سے یہ چاہتے ہیں کہ ابھی لڑکا لڑکی کی شادی نہیں ہوئی, بچہ ایمبریونک سٹیج پہ ہے, آپ مجھے یہ پوچھ رہے ہیں کہ میں نے اپنے بچے کو پی ایچ ڈی کس یونیورسٹی میں کروانی ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی ابھی تو آپ کی اولاد ہونے کے بھی چانسز نہیں ہے, آپ پی ایچ ڈی کی بات کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ جب یہاں تک معاملات پہنچیں گے وہ پھر ہم آپ کو بتا دیں گے کہ آپ نے اس وقت کیا کرنا ہے, اس وقت کیا کرنا ہے, وہ سب کچھ ہو جائے گا. اصل مسئلہ ہے وہ ایشو جو اختلاف والا ہے کہ جب تک ان فرقوں کے آپس کے اختلافات سیٹل نہیں ہوتے, کہ ایک دوسرے کی تکفیر کرنا ختم نہیں کرتے, ایک دوسرے کو ایکسیپٹنس نہیں دیتے, تو اس کا یہ رزلٹ نکلے گا کہ ایک دوسرے کو یہ قتل کریں گے. اہل حدیث کی حکومت آ گئی تو انہوں نے سب سے پہلے کہنا ہے کہ داتا دربار ہم نے ختم کرنا ہے. آپ مجھے بتائیں پاکستان میں اگر 12 کروڑ بریلوی ہیں اور اہل حدیث خلافت قائم کر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نبی الاسلام کا فرمان ہے مسلم شریف میں کہ مزارات کو آپ نے گرانا ہے, قبروں کے اوپر مزار نہیں بنا سکتے, تو یہ تو ادھر دنگا اور فساد شروع ہو جائے گا. اس کے لیے آپ کو پبلک کو ایجوکیٹ کرنا ہے اور اس طرح کی جتنی ایکٹیویٹیز ہیں ان کے اوپر آپ نے کمپرومائز کرنا ہے وقتی طور کے اوپر. جس طرح نبی علیہ السلام اپنی زندگی میں آلموسٹ 18-19 سال تک اس قبلے کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے جس کے اندر بت رکھے ہوئے تھے. آپ گریلا وار کر کے سارے بت توڑوا سکتے تھے. جس طرح آپ کو یہ مشورے دیتے ہیں خلافت قائم کرنے کے, جی کوئی آرمی چیف ایسا لے آؤ, ایک بھگتری جو کہ ہم ضیاء الحق, ٹھیک ہے, کیا اس نے اسلام کی بدنامی کی نا صرف. تو اس طرح کا کوئی سسٹم کرنے سے کچھ بھی نہیں ہونا. نیچے جب وہ لوگ ہیں کہ جو اس طرح کا اسلام چاہتے نہیں, وہ والا اسلام چاہتے ہیں جو ان کے بزرگوں نے ان کو سکھایا. تو ہم نے جب تک وہ والا اسلام نہیں یہاں پہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا جو قرآن و سنت کا ہے, اس وقت تک ان کے اوپر زبردستی اس طرح کا کوئی اسلام نافذ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. باقی جو آپ نے شروع میں بات کی تھی وہ آپ نے اوور لک ہو گئی مجھ سے بھی اس حوالے سے کہ ہم اور طرف چل پڑے. جو آپ نے کہا نا کہ جی جو لبرلز کہتے ہیں کہ جی ہم تجربہ کر چکے ہیں, 2 مختلف اسکول آف تھاٹ ہیں, ہاں جی, ان کے بارے میں میں ان کے اوپر ورڈکٹ دوں گا نا. جی پلیز. جو لبرلز ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. ضیاء اللہ کے اسلام سے تو اللہ کی پناہ, اگر اسلام کی یہ شکل ہے تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اللہ نہ کرے اس طرح کا اسلام دوبارہ پاکستان کو دیکھنا پڑے. دوسری طرف جو رائٹ کا طبقہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں موقع نہیں ملا, وہ کسی حد تک جسٹیفائی ہے. ایک مشرف کے دور میں ایم ایم اے بنی تھی لیکن وہ بھی ایک حکومتی, وہ نہ ہونے کے برابر والی بات. تو یہ حقیقت ہے کہ ان کو بھی موقع نہیں ملا. لیکن اب ان کو سوچنا چاہیے کہ انہیں موقع کیوں نہیں مل رہا, اس کے پیچھے کیا ریزن ہے, لوگ کیوں نہیں ان کو پسند کرتے. جب تک وہ رائے عامہ ہموار نہیں کرتے اپنے حق میں, اس وقت تک کوئی معاملہ سیدھا نہیں ہو سکتا. علی بھائی اسی کے اندر نا تھوڑا سا ایسے محسوس ہوتا ہے, اور اتہاس میں تو یہ ہوتا ہے, بلکہ آپ کے لیکچرز میں جو ہم سارا وہ کربلا والا واقعہ پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ جو حکمران ہمارے پہ نافذ ہوئے ہیں یا بعد میں آئے ہیں, انہوں نے دین کی کوئی نہ کوئی شکل استعمال کی ہے مینیپولیشن کے لیے. اس کانٹیکسٹ میں ایک سوال بنتا ہے کہ جب آپ کو واضح نظر آ رہا ہے کہ ایک مینیپولیشن ہو رہی ہے, جس طرح سعودی عربیہ ایران کے خلاف کرتا ہے, ایران سعودی عربیہ کے خلاف کرتا ہے, اور پاکستان اس کا ایک بیٹل گراؤنڈ بنتا ہے دونوں فرقوں کے لیے. تو جو ایک عام شہری ہے جب وہ اپنے سراؤنڈنگس کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھتا ہے, ہر بندہ تبلیغ اور درس کے کام میں تو لگ نہیں سکتا, نہ لوگوں کی اتنی اسپیکنگ ایبیلٹی ہوتی ہے, نہ اتنی نالج بیس ہوتی ہے, لیکن ان کے آگے پیچھے تباہی بہت سپیڈ سے ہوتی ہے. کیونکہ یہاں پہ جو آپ کا سلوشن ہے وہ
100% اس پہ اتفاق ہے کہ وہ لانگ ٹرم وہ کریکٹ سلوشن ہے، لیکن جو کرنٹ بربادی ہو رہی ہے اس کو میٹیگیٹ کس طرح کیا جائے؟ کوئی طریقہ نہیں جی، یہ بربادی آپ کے سامنے ہوگی، کوئی راستہ نہیں ہے، بالکل زیرو سے سٹارٹ لینا پڑے گا. یعنی ایک دفعہ دنیا بالکل ربل ہوگی، ظاہر ہے ہوگی نا جی، پھر قائم ہوگی نئی جب عمارت. تک یہ ایسا نہیں ہوگا. آپ دیکھ لیں، آپ تاریخ میں بھی جو اس طرح کی حکومتیں اٹھی ہیں، آپ صرف اگر ورلڈ وار 2 کی ہسٹری پڑھ لیں، ورلڈ وار 2 کے اندر جرمنی بالکل زیرو ہو گیا تھا، ایسے ہی کروڑوں لوگوں کا دماغ اس نے خراب کر دیا، ٹیٹو تک انہوں نے بنوائے ہوئے تھے، وہ اپنی جانیں دینے کے لیے تیار تھے. آپ لوگ تو بڑی مجاہدین کی بات کرتے ہیں نا، یعنی جس طرح مسلمانوں کے مجاہدین کمیٹڈ تھے نا اپنے دین کے ساتھ، اس سے زیادہ ہی نازی جو ہیں وہ کمیٹڈ تھے ہٹلر کے ساتھ. ٹھیک ہے، 15 سال لگے ہیں گوروں کو صرف یہ بات ان کو سمجھانے میں کہ یار یہ آپ کو دھوکہ دے کے گیا ہے. پھر انہوں نے باقاعدہ ان کو 100 فیکٹریز، گیس چیمبر وزٹ کروائے، آہستہ آہستہ ڈی نازیفیکیشن اسے کہا جاتا ہے، بالکل زیرو سے دوبارہ انہوں نے اٹھایا. پھر اللہ نے ان کو ایک لیڈر دیا، ایک بوڑھا بندہ ہے، وہ جا کے یورپ کے حکمرانوں کو مل رہا ہے کہ ہم آپ کے بھائی ہیں، ہمیں آپ نہیں سنبھالنا ہے، ہمارے بڑوں سے غلطی ہوگی. یہ کرنے کے لیے تیار نہیں یہ لوگ، یہاں کے لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے بڑے بھی ٹھیک تھے، ہم بھی ٹھیک ہیں. اچھا، اس کے بعد امریکہ کے پاس گئے، امریکہ نے انویسٹمنٹ کی. آج دنیا میں پہلے 5 جو اکنامکس پوائنٹ آف ویو سے اکانومی میں ٹاپ پہ ملک ہیں، ان میں جرمنی بھی ایک ہے. ایسے ہی. ہاں تو لیکن پاکستان مجھے تو آندہ 500 سال میں بھی اٹھتا نظر نہیں آ رہا. یہ ساری باتیں کر کے آپ دل بھی توڑتے ہیں، لیکن دل نہیں، میں آپ کو ریئلٹی بتا رہا ہوں. دیکھیں میں نے جو باتیں کی تھی خان صاحب کے بارے میں کہ یہ ہوگا، اس سے زیادہ ہی ورسٹ ہوا ہے. مجھے پتا ہے نا کہ بھائی ان تلوں میں تیل ہی کوئی نہیں، سیدھی سی بات ہے. بالکل. اس میں اس طرح علی بھائی کہ ہم نے 80s کے اندر اور 90s کے اندر بڑے اسٹرانگ ڈکٹیٹر دیکھے تھے پوری مڈل ایسٹ کے اندر، اور ایون پاکستان کے اندر ضیاء الحق کی شکل میں. اور اس ٹائم کے اندر انہوں نے ایک اچھی کہانی رچی تھی سب کے لیے، جس دھوکے میں وہ ہم سب بھی پھنسے تھے، بلکہ ہمارے والدین ضرور پھنسے ہوں گے، کہ انہوں نے اسلام کو استعمال کر کے اپنے ایمریٹس بڑی اسٹرانگ کر لی تھی. ایک اس کا فائدہ بھی تھا اس زمانے میں جیو پولیٹیکل اسٹرینتھنگ کے حوالے سے، اس میں شک نہیں ہے. اس میں کچھ آپ اچیومنٹس کر گئے جو آپ کے ملک کی لائف پرولونگ کر گئے. لیکن کبھی کبھی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جب پاکستان کا بٹوارا ہوا تھا 47 کے اندر انڈیا سے، تو قائد اعظم کا جو ایجنڈا تھا وہ شاید دین کی بنیاد پہ نہیں تھا، بلکہ وہ شاید کچھ لوگوں کے، ان کے زمینداروں ہوں چاہے وہ فیکٹری والے ہوں، ان کی انڈسٹریز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے تھا. اور ہم سب فیٹ اکمپلی ساتھ آ گئے. اور ایک بحث یہ بھی پیش کی جاتی ہے بہت دفعہ کہ اگر پاکستان اور انڈیا ایک رہتے تو شاید مسلم امت کے لیے اوور آل ایک بڑی اسٹرانگ نیشن بن سکتی تھی. نہیں، یہ بالکل نان سینس بات ہے، ایسے نہیں تھا ہونا کبھی بھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت بھی ہندو ہم سے تعداد میں ڈبل ہے. ایسے ہی. تو یہ جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں نان سینس باتیں کر رہے ہیں، اس طرح کچھ بھی نہیں ہونا تھا. تعداد تو ابھی بھی ان کی ہم سے زیادہ ہے، 90 کروڑ سے زیادہ ہے. عرب پہنچ گئے ہیں وہ، جی عرب ہو گئے. تو اگر آپ کی بات مان لیجیے ہم اکٹھے ہوتے تو ہم ذلیل ہو رہے ہوتے، ابھی بھی ذلیل ہو رہے ہوتے. ہم اس وقت 60-65 کروڑ اچھا، ہوتے ہیں. اب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں بٹوارے کے حوالے سے میرا موقف ذرا ڈفرینٹ ہے. اوکے. ٹھیک ہے، لیکن الٹیمیٹلی جو کچھ ہوا آج کی ڈیٹ میں یہ بہتر ہوا. اگر آپ کہنا اس بٹوارے کی وجہ سے ہوئے تو مجھے یہ بتائیں یہ بنگلہ دیش اوپر کیوں چلا گیا؟ اس میں میری اپنی ذاتی رائے ہے جو تھوڑا سا دین کی بحث سے ہٹ کیا ہے، لیکن انفارچونیٹلی یہ جو پورا خطہ ہے پرشیا سے شروع ہو کے بنگلہ دیش کے ٹپس اور اینڈ تک اور اوپر چائنا تک جاتا ہے، اس کے اندر قومیت بہت زیادہ ہے اور قومیت سپرسیڈ کر جاتی ہے دین کو. یہاں پہ بنگلہ دیش کے کیس کے اندر ان کی قومیت سملر ہے اکراس بورڈ اور ان کو یکجہتی کرنے میں آسانی ہوئی. اگر ہم پنجاب کا کمپیریزن کریں باقی صوبوں سے تو یہاں پہ قومیت نے ہمیں جوڑ کے ایک صوبہ تھوڑا وہ فیئر کیا، ہم نے انفیئر کیا، وہ سیپریٹ بحث ہے، لیکن صوبہ ریلیٹیولی بہتر بن گیا. او میرے بھائی مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ آپ کا ایک ہی ہے. وہ اگر لائن کے اوپر آ جائیں آپ کا ملک بھی اٹھے گا. وہ خود کام کر نہیں سکتے، کوئی کرنے کی کوشش کرتا ہے اسے کرنے نہیں دیتے، اور پھر کہتے ہیں دیکھو یہ لوگ فیل ہو گئے ہیں. بھائی فیل تو انہوں نے ہونا ہے. آپ ان کو کبھی کسی ایک اسمبلی نے بھی کوئی انسانوں کی طرح ٹائم پورا کیا ہے؟ نہیں سر. ہاں، یہ مسئلہ ایک ہی ہے. یہ میں شروع سے کہہ رہا ہوں اور آندہ بھی کہوں گا، ڈنکے کی چوٹ پہ کہوں گا، مسئلہ ایک ہی ہے. اس کا حل کیا ہے علی بھائی؟ مثلا مسئلہ آئیڈینٹیفائی ہو گیا، حال تو میں بتا دیا 500 سال تک مجھے نہیں کوئی نظر آ رہا، بالکل نظر نہیں آ رہا. اس کی وجہ ہے ہمارے جینز بدل دیے ہیں ان لوگوں نے، بالکل ڈی این اے بدل دیا. ہم لوگ اس سے باہر سوچ ہی نہیں سکتے، اپنے ڈبے میں بند ہو. جی میرے جیسے تو بہت تھوڑے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ کتنے ہیں، باقی تو سارے جو ہیں وہ اجڑ ہیں. ان کو تو انہوں نے یہ پٹی پڑھا دی ہے کہ دیکھیں جی یہ سیاستدان فیل ہوتے ہیں اس لیے ہمیں آنا پڑتا ہے. یہ نہیں بتاتے کہ ہماری وجہ سے فیل ہوتے ہیں. ہم نے کسی سیاستدان کو کبھی چلنے نہیں دیا.
ہم عدلیہ کو بھی انفلوئنس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ مسئلہ یہی ہے. لیکن اس کو قطن کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی عمران خان صاحب کے ایجنڈے کو سپورٹ کر رہا ہوں یا نواز شریف صاحب کے ایجنڈے کو سپورٹ کر رہا ہوں. یہ سب لوگ, یہ بھی ان کے اعلی کار ہیں. یہ جب تک بیچ میں رہتے ہیں نا تو یہ لوگ بھی اسی طرح ڈکٹیٹر بنے ہوتے ہیں. جب باہر نکلتے ہیں تو کسی کو ووٹ کو عزت دو یاد آ جاتی ہے, کسی کو یاد آتا ہے کہ جی میں فوج کے خلاف جہاد کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو جب یہ ساتھ ہوتے ہیں, بینیفیشری ہوتے ہیں سسٹم کے, تو یہ مسئلہ بھائی ایک ہے. یہ ان بڑوں کو بھی سمجھ آ جانا چاہیے, مسئلہ ایک ہی ہے کہ یہاں پہ ڈیموکریٹک ویلیوز نہیں چل رہی. یہ ہمیشہ آپ کو کوئی چورن بیچتے ہیں, جی کرپشن ہو رہی ہے. انڈیا میں نہیں کرپشن ہو رہی, بہت زیادہ ہوتی ہے. اچھا, تو انڈیا کے اوپر جا رہا ہے کنٹینیوٹی. اس لیے ہم نے بار بار کہا ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی اور چارٹر آف اکانومی, یہ دو چارٹر لکھ لیں, کوئی کسی کی ٹانگ نہیں کھینچے گا, اور ساری پارٹیاں مل کے یہ ڈیسائیڈ کریں کہ آندہ 25 سال کے لیے یہ اکانومی کی لائن ہوگی. کوئی بھی جماعت حکومت میں آئے اس کو کنٹینیو کرے گی. اور دوسرا یہ جس طریقے سے تماشا ہوتا ہے جو عدلیہ نے 2017 میں کیا نواز شریف صاحب کے ساتھ, اور پھر ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے باقی جماعتوں نے, پی ڈی ایم نے کیا عمران خان صاحب کے ساتھ, یہ تماشے ختم ہو. تو میں عاصمہ جہانگیر صاحبہ کی بات کروں گا. انہوں نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ ہمارے ملک میں ہمیشہ ڈیموکریسی کا پودا اکھاڑا جاتا ہے ہر دوسرے دن, اور کہتے ہیں یہ بڑا نہیں ہو رہا. تو بھائی اس کے بعد دوبارہ اس کو کریں گے تو پھر T0 سٹارٹ دوبارہ سے ہو جاتا ہے. ہمارا T0 کے اوپر سب کچھ کھڑا ہوا ہے, اور اگر ابھی بھی ہم یہ چیزیں نہیں سیکھیں گے نا تو یہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا. میں نے آپ کو بڑی ایمانداری سے اپنی رائے بتائی ہے. میں پوری ایمانداری کے ساتھ اور برین اسٹارمنگ کے بعد رزلٹ پہ پہنچا ہوں کہ پاکستان کا کوئی علاج نہیں ہے جب تک یہ لوگ اپنا قبلہ درست نہیں کرتے. یعنی کہ 500 سال کے لیے قبلہ درست کیے بغیر 500 سال